عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے تو چمن سے گزرے جب ایسا بات یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی سامنے نہ لگانا دل کو بہار سے یہ چمن سارا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو تاکہ اپنی جان کو وہ سوچ کر قربان کرے چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک شور تھا غل تھا جو آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن کے بتاتا باغبانوں رو یہاں ہنچا یہاں گل تھا سب حضرات محبت ادب اخلاص سے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی وسلم گرامی قدر معزز شامل حضرت ادھر تشریف ہے آپ اپنی توجہ سے مجھے نوازتے رہے میں اپنے وقت پر بند آپ تشریف یہی رکھیں گرامی قدر معزز شامل میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس کا معنی یہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا جو مجھے رب مانتے جو باپ کو باپ ہی نہ مانے اس نے باپ کی کیا بات ماننی ہے جو استاد کو استاد نہیں مانتا اس نے استاد کی کیا بات ماننی ہے جو پیر کو پیر ہی نہیں مانتا اس نے پیر کی کیا بات ماننی جو خدا کو خدا مانتا ہی نہیں اس نے خدا کی کیا ماننی ہے اللہ پاک نے انہی کو فرمایا جو مجھے رب مانتے ہو اتقوا اللہ تقوی والی زندگی اختیار کرو تقوی کا آسان زبان میں ترجمہ کر دوں گویا اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے تمہارے اور میرے تعلقات میں فرق آ جائے ایسا کرو جس سے طالب بہت موجود کہ تعلقات خراب ہوتے ہیں یا اللہ تقوی کی زندگی کیسے حاصل کرے فرما نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو گے تو نیک بن جاؤ گے کتابت سیکھنی ہے تو کاتب کے پاس جاؤ اگر ڈرائیور بننا ہے تو ڈرائیور سے جا کر یہ کام سیکھو اگر سائیکل کا کوئی کام سیکھنا ہے موٹر سائیکل کا یا الیکٹریشن بننا ہے تو الیکٹریشن کے پاس جانا پڑے گا تقوی حاصل کرنے کے لیے نیک لوگ سچے لوگوں کی رفاقت ضروری ہے الحمدللہ ان بزرگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ اللہ کے فضل سے صادق بھی ہیں صالح بھی اور سیدھے رستے پر ہیں جو ما انا علیہ وصحبہ علیہ جن بزرگوں سے میرا تبصرہ مولانا محمد نواز صاحب زید مجدوی جو میرے استاد محترم ہیں جن سے میں نے پڑھا ہے یہ تاغی آپ کے سامنے میں حضرت کی کرامت بھی عرض کر دوں حضرت کا 28 کی شب کو 28 فروری کو پروگرام تھا ختم بخاری شریف حضرت نے جب یہ تاریخ مقرر کی تو مجھے ارشاد فرمایا تو نے حاضری دینی ہے میں نے ڈائری دیکھی تو اس
پر وہ ٹائم کوہستان کوہ سلیمان کے قریب میرا پروگرام لکھا ہوا تھا. میں نے حضرت کو عرض کیا میرا پروگرام تو وہاں کا لکھا ہوا ہے. حضرت جی نے فرمایا پھر ادھر ہی جانا, پھر ادھر نہ آنا, چونکہ انہوں نے اشتہارات چھپانے ہوتے ہیں, اجازتیں لیتے ہیں, انتظامات کرتے, ان کو پریشانی نہ ہو, ان کے ساتھ جھوٹی بات ہو. میں نے کہا جی اجازت مل گئی. اللہ کی شان, اللہ کی قدرت, جب اجتماع قریب آ گیا تو ان کا فون آ گیا, ان کا ہمارا پروگرام کینسل. میں حاضر خدمت ہو گیا. فرمایا تو نے ادھر جانا تھا. میں نے کہا حضرت آپ کی کرامت میں نے دیکھ لی. تو الحمدللہ ہمارے اکابرین اللہ کی یہاں مقبول ہیں. اسی طرح میرے استاد محترم ہیں حضرت علامہ محمد عبدالستار صاحب توسری, ان کی کرامت بھی میں عرض کر دیتا ہوں. میری طرف ذرا توجہ کرنا. میں نے حضرت جی کو اس لیے گزارش پیش کی ہے, اس کی توجہ کے قریب ہو کر مجھے توجہ کی بھی ضرورت ہے, اور مجھے پتہ ہے حضرت کو ان باتوں کے ساتھ بڑی دلچسپی ہے. تو میں نے کہا حضرت یہ اپنی شفقت سے یہ باتیں بھی سماعت فرما دیں. یمن کے اندر ایک آدمی کو خواب آیا. ہم قدر نہیں کرتے, بزرگ بھی ہماری فطرت ہے. جب تک نعمت موجود ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. جب نعمت رخصت ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی ہوتی ہے. لیکن کیا فائدہ جب چڑیاں جم گئی ہیں کھیت تو پھر پچھتانا ہی کیا. یمن میں ایک آدمی کو خواب آیا, حضور علیہ السلام کی اس کو زیارت. یمن حضور علیہ السلام نے اس آدمی کو کہا کہ محمد عبدالستار صاحب توسری کو میرے سلام کرو. وہاں یمن وہ بندہ حیران ہے, پتہ ہی نہیں کون ہے عبدالستار صاحب توسری. ڈھونڈ کر رہا, یمن والے تو نہیں جانتے. آخر کار کسی نے اس کو کہا تم ایسا کرو کہ مکہ مکرمہ جاؤ, وہاں مختلف املاک سے, ملکوں سے یعنی لوگ آتے ہیں, تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے. وہ وہاں آیا, پھرتا رہا اس چکر میں, تو کسی نے اس کو بتایا کہ یہاں جماعت کے حلقے لگتے ہیں نا, جماعت والوں چلا یہ پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں, ان کو پتہ ہوگا. چنانچہ اس نے جب یہ جو میری فکر میں تھا تو انہیں بتا دیا بالکل اس نام کا آدمی پاکستان میں. اچھا اس کو اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان میں آگے جگہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا, پھر جگہ کے پتہ چل گیا. اس نے کہا کیا صورت ہے, تو اس کے ساتھ رابطہ کرنے قدرتی ایک آدمی نے بتایا کہ ملتان شہر کا ہی آدمی یہاں آیا ہوا ہے. اس نے اس کی جا کر ملاقات کی. یہ سچا واقعہ کر رہا ہوں, یہ جھوٹے نہیں ہے واقعہ. اس نے جناب اس کے ساتھ رابطہ کیا. اس نے کہا میرا گھر بالکل دفتر تنظیم کے بالکل قریب ہے, حضرت محمد تشریف لاتے رہتے ہیں, میں ان کو خوب ان کو جانتا ہوں. اس نے یہ سلام بھی عرض کیے, وہاں ایک خط لے کر, وہ خط جو تھے تو اس کے کنارے کے اوپر خوبصورت کناری بنی ہوئی تھی. اس خط لکھ کر بھجوا دیا کہ اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے, میں سلام بھی عرض کر رہا ہوں, تحریری طور پر بھی, لسانی طور پر اس کو میں نے بتا بھی دیا, اور آپ کے لیے کچھ ہدیے میں بھیج رہا ہوں. میں ایسا سلام نہ بھیجوں. حضور علیہ السلام کے ہاں آپ کی تو بہت بڑی مقبولیت ہے. تو اس نے ساتھ ہدایا, گفٹ تحفے بھی بھیجے. بندہ لے کر آ گیا, اس نے حضرت کو خط دیا. یہ محمد رمضان صاحب ناد خان اس وقت زندہ ہے. پرسوں وہ اور میں دونوں اکٹھے تھے وہاں, ڈی آئی خان اور ڈی جی خان کی سرحد پر دونوں اکٹھے تھے. فردوسی صاحب بھی تھے, اور محمد رمضان جس نے کافی زندگی حضرت کے ساتھ گزاری وہ بھی موجود تھا. وہ کہتے اپنا شدید ہیں. جب یہ خط حضرت کو دیا نا, توسری صاحب نے جب پڑھا تو رونا شروع کر دیا. کہ اور چیزیں بھی لکھی ہیں وہ, تو اس نے کہا کہ وہ چوری ہو گئی, یعنی وہ گفٹ پھنسا گیا. تو بھائی ہماری جن کے ساتھ تعلق ہے, یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے.
اللہ اکبر پاکستان کا رہنے والا وہ جناب اس کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت رکھی، بات نہیں ہوئی، صحابہ کرام کا مجمع بھی موجود تھا، حضور علیہ السلام کی تشریف فرما تھے، تو اس نے دیکھا، کہا کہ یہ جو بار سے چاروں طرف سے ایک آدمی تلوار لے کر گھوم رہا ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد عبد الستار صاحب توسوی ہے۔ یہ صحابہ کی وسلم کی ناموس اور صحابہ کی عزت کا تحفظ کرنے والا ساتھ تھا۔ وہ حیران ہو گیا، اس کی آنکھ کھلی، پوچھتا پوچھتا ملتان میں پہنچا، حضرت تیار تھے پروگرام کے لیے، گاڑی کے ساتھ ہی محمد نواز فردوسی، محمد رمضان دونوں کھڑے تھے، نے فرمایا میں آ رہا ہوں۔ اتنے تک پوچھتا پوچھتا وہ آدمی آ گیا، جب آ گیا تو اس نے پوچھا توسیع صاحب کہاں؟ نے کہا جی وہ ابھی نکل رہے ہیں، یہاں ٹھہر جو ابھی آ رہے ہیں۔ یہ گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے، حضرت جب نکلے مکان سے انہوں نے کہا وہ تشریف لار وہ قریب ہوا، حضرت کے ہاتھ پکڑے تو ان کو چومنا شروع کر دی، حضرت پیچھے ہاتھ کھینچتے تھے کھینچتے، بتاؤ کیا بات کیا ہے؟ اس نے یہ بات سنائی کہ اس طرح میں نے آپ کو صحابہ اور حضور علیہ السلام کی محفل میں تلوار کے ساتھ چاروں طرف سے گھومتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ان کا یہ نگرانی کر رہا ہے۔ توسیع صاحب میں کھڑے کھڑے رونا شروع کر دیا انہوں نے۔ یہ محمد رمضان کہتے ہیں میں نے سمجھا حضرت کی بیٹی بیمار تھی، شاید ایسے کوئی بات کی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا، تو میں ذرا قریب ہو گیا، خدا خیر کرے، اس کی وجہ سے رو رہے۔ بعد میں پتہ چلا یہ بات تھی، توسیع صاحب نے فرمایا میرے سامنے اس خواب کو ذکر کیے، کسی اور کے سامنے اس کو ذکر نہ کریں۔ ایک شخص تھا حضرت کے پاس آیا، اس نے کہا مجھے تاریخ چاہیے، سن رہے ہیں ہمارے پاس؟ جی میں حیران ہوتا ہوں، یہاں ایسے اجتماع میں آنے والے آدمی جو آتا ہے ادھر دیکھتے ہیں، جو چار آدمی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو ادھر توجہ نہیں کر رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے ورنہ معلوم خالی جائے گا، بالکل ذہن میں رکھیں۔ بات نصیب بے ادب بے نصیب، بے ادب معلوم شد الفاظ حق، بے ادب کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا ہوں ہمارا الحمدللہ ایسے اکابرین کے ساتھ تعلق ہے۔ توسیع صاحب سے ایک آدمی تاریخ لینے کے لیے گیا، توسیع صاحب نے فرمایا میری ایک شرط ہے، اگر قبول کرو تو تاریخ دیتا ہوں ورنہ میں نہیں۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کدو مبارک کا سالن بناؤ تو دیتا ہوں ورنہ نہیں۔ اس نے کہا جی کدو دے دیتے، حضرت نے تاریخ دے دی۔ جب وہاں پہ روٹی سالن تیار ہو گیا، وہ لے کر آیا تو اس نے کہا توسیع صاحب حضرت بات یہ ہے، آپ نے جو شرط لگائی تھی تو مجھ سے سن لیں، اللہ کے فضل سے میں نے یہ شرط کیسے پوری کی؟ اس نے کہا آدمی ہو کر ابراہیم سے ماں پیدا آ کر سکتی ہے، انداز گزشتہ اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی ہوئی خدا ہم نے یہ کام چھوڑ دیے۔ اس نے کہا حضرت آپ نے شرط لگائی تھی، تو میں جب کدو خرید کرنے کے لیے دکان کی طرف گیا تو میں وضو بنا کر گیا، میں نے کہا باوضو خریدوں گا اور درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤں۔ کہتا میں درود شریف پڑھتے ہوئے گیا، باوضو کدو خریدا، حلال پیسوں سے خریدا۔ اچھا تک درود شریف پڑھتے ہوئے آیا، گھر میں جب آیا تو اپنی بیوی کو کہا اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ، آپ وضو کرو۔ اس نے پھر وضو کیا۔ میں نے کہا جب تک حضرت کا سالن تیار نہیں ہوتا تیری زبان پر درود شریف ہی رہنا چاہیے، اور کوئی بات نہ کرے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے وضو کیا، درود شریف پڑھتے ہوئے جناب اس کو چھیلا تیار کیا، بہرحال سالن روٹی تیار کی۔ توسیع صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کہنے لگا حضرت باوضو سب کچھ تیار کیا، درود شریف پڑھتے میری بیوی نے، اب میں بھی کھانا لے کر آیا تو درود شریف پڑھتے ہوئے۔ توسیع صاحب رحمت خود یہ خواب بیان فرمایا، آپ نے فرمایا مبارک ہو تمہیں، یہ جو تم نے کام کیا ہے، اللہ کے نبی اس پر اتنا خوش ہو گئے، اللہ اتنا خوش ہو گئے۔ توسیع صاحب نے فرمایا کھانے کے بعد جب میں نے نیند کی تو اسی وقت مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ہر ایک کو تو نہیں ہوتی میرے بیرو، گندے جو ہمارے دل دماغ ہیں، بیٹے پر ماں جان قربان کرتی ہے، لیکن اگر وہ لیٹرین سے لوٹا اٹھا کر لیا امی جی
وے میرا بچڑا بس سے صدقے ونیا امی سے میں دو تبا دے وہ بھی کہے گی میرا بیٹا پہلے برکت دو اپنا دے میرا برکت کیسے رکھے اس میں بھی بلا میں دودھ ڈالتی ہے جیسے ماں ایسے برتن میں دودھ نہیں ڈالتی میرے بھائیو اللہ بھی گندے ذہنوں میں گندے دماغوں میں حضور علیہ گندی آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر پاتے بالکل سیدھی بات کہتی ہیں جی ہمیں پھر زیارتیں نہیں یہ لطیف نہیں ہوتی یہی عرض کر رہا ہوں یہ علم بخش صاحب ہے علم بخش خان صاحب طبی کا اظہار یہ حضرت شاید اس کو جانتے بھی ہوں ان کو ان کی بیٹی جو ہے انہوں نے کسی اور بستی میں بیاہی تھی شادی کر کے دی تھی تو اس نے علم بخش نے کہا حضرت کو حضرت کے قریبی دوست تھے اس نے کہا حضرت فلاں بستی والوں کو آپ جو ہے وہ تاریخ دے دیں اس نے تاریخ لے کر دی حضرت نے وہاں بیان کیا مولانا عبدالغفار صاحب زندہ ان کے بیٹے یہ بھی ساتھ تھے یہ رمضان صاحب بھی ساتھ تھے یہ حضرات سارے حضرت نے فارغ ہونے کے بعد فرمایا جلدی کرو بھائی جلدی کرو روٹی دے آؤ بھوک لگی ہوئی ہے جناب دسترخوان پر حضرت بھی بیٹھ گئے حضرت کے صاحبزادے لاد خان صاحب سارے بیٹھ گئے جب کھانا آیا اوپر سے ڈھکنا اتارا تو اسی صاحب نے کہا اٹھو عبدالغفار کوئی کھانا نہیں کھایا چلو خلاص جلدی نہیں کھانا نہیں کھانا سارے حیران یہ کیا ہو کیوں نہیں کھانے حضرت گاڑی پر بیٹھ کے سب چلے گئے ایک لقمہ نہ حضرت نے توڑا نہ کسی کو توڑنے دیا یہ کرامت اعلان کر رہا ہوں میرے بھائیو حضرت سے صادق ہوئی علم بخش کے پاس گیا اس کو کہا کھانا تیار کرے ہم نے روٹی کھانی حضرت جب وہاں پہنچے نا تو حضرت علم بخش کی بیٹی نے اپنے باپ کو فون کیا اس نے کہا بابا آج بات خراب ہو گئی یہ کام خراب ہو گئی اس نے کہا وہ کیسے اس لڑکی نے کہا جنہوں نے جلسہ کروایا ہے میں ان کے گھر گئی ہوں تو میں نے دیکھا ایک اور مسلک کی لڑکیاں کھانا پکا رہی سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے میرے بھائیوں کو دوستو اس کے باپ نے جواب دیا بیٹی اللہ نے ایسی مہربانی کی ہے تو اسی صاحب نے کھانا کھایا ہی نہیں جن بزرگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے اور جو مجھے دین کی طرف لانے والے ہیں حضرات جانتے ہیں حضرت حکیم عبداللطیف صاحب نور اللہ مسکن کو اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے میرے والد صاحب کے جاٹ تھے ان کو تو کوئی پتہ نہیں تھا ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا میرے والد صاحب سے مان کر لیا میرے والد کو کیا پتہ تجوید کیا ہوتی ہے تفسیر کیا ہوتی ہے کتابیں کیا ہوتی ہیں وہ ادھر متوجہ کرنے والے تھے میں اولا پڑھ رہا تھا اس وقت حضرت بہلوی رحمت اللہ کی خدمت میں حکیم صاحب مجھے خود لے گئے اب مطلب اولا پڑھنے والے تفسیر بلاتی ہے بڑے حضرت مولانا عبداللہ صاحب بہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ذات ایسے شفقت مجھے سند بھی دی تھی جو الحمدللہ آج تک میرے پاس موجود ہے حضرت کا خود سینڈ تھے بڑے حضرت بہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اچھا اسی طریقے سے فاروقات تجوید کے لیے مجھے لاہور بھیجا تفسیر کے لیے مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر کی طرف بھیجا تو میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی معمولی عالم نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی توفیق سے میں عمرے پر جانے لگا اللہ اکبر تو حضرت نے مجھے الگ بلایا کہ صاحب رحمت اللہ تعالی میں بابا کی مسجد میں مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا سلمان میں سچی بات کر رہا ہوں سچی بات کر رہا ہوں حضرت نے مجھے بلایا الگ بیٹھے کہ حضرت نے داروں کا رونا چھوڑا ہچ کی بات گئی یہ کیا ہو حضرت کو کیا اب ان کا درد تو میں نہیں نہ بیان کر سکتا کہ ان کا کلیجہ تو میں نکال کر آپ کو نہیں دکھا سکتا کافی دیر تک حضرت روتے رہے مجھے نہیں سمجھا یہ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہماری کیفیت پہ دیکھتے تھے حضرت بھی کیفیت بھی دیکھتے اس کے بعد آپ نے مجھے ارشاد فرمایا رحمت دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری ہو تو میرے سلام میں ساتھ تھا مولانا محمد قاسم صاحب بھی ساتھ تھے ان کے جو بیٹے ہیں عمرے پر ہم گئے اس وقت حکیم صاحب بھی ساتھ تھا مکہ مکرمہ سے یہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں ہم بڑے خوش مدینہ منورہ جا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں ہم ہنس رہے تھے حکیم صاحب رو رہے ہم کیوں رو رہے
بعد میں پتہ چلا اس وجہ سے انہوں نے آقا کے سامنے اس شخص کی بات کر رہا ہوں بھائی ہمارا کوئی دامن جو ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ غیری نہیں ہے، اللہ کے فضل سے۔ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی آخری بیعت تھی، حضرت جی اور میں دونوں گئے، حضرت جی اور میں دونوں کٹھے گئے تو خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حکیم صاحب آگے تھے، میں حضرت کے پیچھے حکیم صاحب کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے پوری بات سمجھ نہیں آئی، ویسے میں نے کان پر لگا ہوئے تھے، غور تو میں کر رہا تھا، یہ پتہ نہیں حکیم صاحب رحمۃ اللہ حضرت کی خدمت ایسی باتیں تو بتاتے نہیں تھے حکیم صاحب رحمۃ اللہ، وہ تو آپ کو اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے تھے۔ تو حضرت نے ان کی خدمت میں عرض کی حضرت میں جب کسی درخت پر یا اس کے پتے پر میری نگاہ پڑتی ہے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہر پتے پر اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے یا پھر فرمایا اپنی ہر پتے سے اللہ کا نام سنائی دے۔ ایسو کا ہم نے کام نہیں پکڑا، اب غنیمت سمجھے ان کے وجود کو غنیمت سمجھیں جو زندہ ہے، بعد میں پچھتائیں گے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں میں اس فقیر کی بات کر رہا ہوں۔ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرمایا حکیم صاحب شکر تو ان کی کرامت ساری باتیں تو میں نہیں بتا سکتا، ان کی ایک کرامت بتا دے تو اس وقت اس کرامت کا شاہد گواہ ابھی موجود ہے، وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، اس کا نام ہے رب نواز خان، یہ ہمارے علاقے کو ساتھی بیٹھے ان کو جانتے ہیں، پہلے سکول ٹیچر تھا اب ریٹائر ہے۔ وہ خود مجھے بتا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جو حضرت کی جو 18 داڑھی والے حضرات ان کو پتہ ہے پرانی ایک حضرت کی دکان کھڑی ہوئی ہے نئی دکان کے جنوب میں، وہاں لوگ بیٹھے تھے، وہ میرا خالہ زاد بھائی کہتا ہے میں بھی ساتھ بیٹھا تھا، ناظم صاحب کا نام تھا محمد انور خان صاحب، وہ آئے انہوں نے کہا حکیم صاحب حضرت جی وہ مدرسے میں تنخواہیں دینی ہیں اور پیسے نہیں، آپ کوئی بندوبست کوئی بندوبست کرے۔ حکیم صاحب نے فرمایا کتنے؟ اس نے کہا جی 40,000۔ کتنے؟ 40,000 روپیہ۔ حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی قاسم نگار صاحب کو کہا بیٹا جب فلاں آدمی کے بعد اس کو کہو قرض حسنہ کے طور پر ہمیں 40,000 روپے دے۔ یہ چوک کے اوپر وہ شخص تھا جدھر مولانا قاسم صاحب کو بھیجا، اب وہ آدمی فوت ہو گیا جس کے لینے کے لیے گئے تھے۔ اللہ کی شان مولانا قاسم صاحب ادھر روانہ ہوئے، اس وقت نیو خان کمپنی کا شباب تھا، بڑی گاڑیاں چلتی تھی، یہ ڈی آئی خان یعنی ڈیرجل خان اور لاہور میں اسی روڈ سے جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم دونوں بیٹھے تھے، حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک نیو خان کی گاڑی سامنے آ کر میں نے اس سے خالہ زاد بھائی سے کہا بات سچی تو ہے؟ اس نے کہا بالکل سچی بات ہے 100%۔ کہتا گاڑی آ کر رکی، وہاں سے ایک آدمی نیچے اترا، اس نے کہا یار کوئی حکیم عبداللطیف رہتی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہاں ہے؟ کہا اس دکان میں بیٹھے۔ وہ کہتا میں بات تھا حضرت صاحب نے، اس کے ہاتھ میں خاکی کلر کا ایک لفافہ تھا، تو اس نے کہا کہ صاحب لاہور سے ایک آدمی نے مجھے دیا، اس نے کہا جاتے ہوئے وہاں 18 داری میں حکیم عبداللطیف رہتا، اس کو لفافہ دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، وہ میرا خالہ زاد بھائی کہتا ہے حضرت نے جب لفافہ کھولا تو اس میں 40,000 روپے۔ مسلمانوں ایسے ہم نے ان کے دامن نہیں پکڑے، اس لیے عرض کر رہا ہوں جڑ جائیں ان سے، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے۔ ہمارے اوپر کے بزرگ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نبر اللہ مرفتہ، ان کا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ حضرت بہت بڑے اللہ والے تھے جن کے ہم نے دامن پکڑے ہوئے ہیں، اسی لائن کے آدمیوں کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ کا شاگرد تھا، پڑھتا تھا تو حضرت کو کہیں کام تھا تو
تو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ ادھر کام جانا تھا، تو جو شاگرد آپ سے پڑھتا تھا اس نے کہا رستہ تو وہی ہے، درمیان میں میرا گھر آتا ہے، تو بڑھائے کرم وہاں تھوڑا سا بیان ہی کر دیا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا بالکل میں ٹھیک بیان کر دوں۔ اس نے اعلان کروا دیا، وہاں اور قسم کے اذان کے لوگ تھے، ان کا نانوتوی آ رہا ہے، یہ تو کام خراب کر دے گا، یہ تو طوفانوں کے رخ موڑنے والا شخص ہے، یہ کام خراب کرے گا، اس کی تقریر ناکام کرو، تقریر اس کی تقریر نہ ہونے دو۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ شرارت یہ کی کہ 4 آدمی منتخب کیا، ان کو مختلف سوالات ان کو یاد کروائے، ایک کو کہا اس کونے میں بیٹھ جانا، دوسرے کو کہا اس کونے میں بیٹھ جانا، تیسرے کو کہا اس کونے میں بیٹھ جانا، چوتھے کو کہا اس کونے میں بیٹھ جانا۔ جب حضرت بات شروع کریں تو سوال شروع کر دینا، تقریر نہ کرنا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ من عادی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں کو چھیڑے گا نا اس کا بندوبست میں خود کروں گا۔ حضرت نے تقریر کی، ایسی ان کے اوپر خدا نے ٹیپ لگائی، کسی کو جرأت بھی نہیں بات کرنے کی۔ تقریر مکمل ہو گئی تو انہوں نے کہا کام تو خراب ہو گیا، بات تبھی جو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تقریر خراب کرو، نانوتوی نے تو تقریر کر لی ہے۔ اچھا میں نے کہا اور سازش کرتے ہیں، اس کی تقریر کا خاتمہ کرے، رنگ میں بھنگ ڈالے، خراب کرے اس کا اثر۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نوجوان کو تیار کیا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں بھائی تیرے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، ہم کہیں کہ یہ مردہ ہے، ہاں جی حضرت ان کا جنازہ بڑھا دے، جب 2 تکبیریں نانوتوی کہہ لے بندے شندے ہم اکٹھے کر لیں گے، تم اٹھ کر بیٹھ جانا، ہم کہیں گے دیکھو جناب یہ زندوں کے جنازے بڑھانے والا معاذ اللہ بے وقوف آدمی ہے۔ حضرت کے پاس آ گئے، حضرت کو آ کر عرض کی حضرت ہمارا ایک آدمی مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھا دے۔ حضرت نے فرمایا بات سنو، تمہارا مسلک اور ہے، ہمارا مسلک اور ہے، اپنے مسلک والے آدمی سے کسی سے جب نے کیا جنازہ پڑھواؤ، تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، بندہ نیک ہونا چاہیے، کوئی جنازہ پڑھا دے۔ حضرت فرمایا ٹھیک ہے، بڑے خوش ہو گئے، کام بن گیا، اس کا تو انتظام ہو گیا۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ من عادی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو چھیڑتا ہے اللہ والوں کو اللہ پاک خود انتظام فرماتے ہیں۔ خیر جناب، انہوں نے خوب اعلان کیا، خوب میسج کیے، ادھر ادھر جناب لوگوں کو بلایا، کہا کہ جنازے میں شرکت ضرور کرنا چاہتے، جتنے لوگ زیادہ ہوں گے ان کی بدنامی زیادہ ہوگی، دنیا اکٹھی ہو گئی۔ حضرت دعا کیا، حضرت 4 بھائی جنازہ آ گیا، میت کا تشریف لا، جنازہ پڑھا دے۔ اچھا حضرت نے جناب جب پہنچ گئے تو وہ 4 بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر حضرت نے پوچھا جنازہ پڑھا دے، سب بلایا کہ یہ جنازہ پڑھا دے۔ اچھا فرما ٹھیک، حضرت نے جنازہ شروع کر دیا۔ جب ان کی تو سازش تھی، بندہ تو زندہ تھا، نوجوان تھا، اوپر کپڑا شپڑا ویسے جیسے مردوں پر ڈالا جاتا ہے، سب چادروں پر ڈال دی، کلمے شریف والی، ہاں جی تماشا تھا، ان کے تو جناب بغلے بجا رہے تھے۔ اچھا جب 2 تکبیریں حضرت نے کہہ دی تو لیٹنے والا اٹھا نہیں، اس کے بعد جناب انہوں نے پیچھے سیسی شروع کر دی، اور بے وقوف اٹھی بھی صحیح طریقے سمجھا جائی۔ تیسری تکبیر بھی ہو گئی، چوتھی تکبیر بھی ہو گئی، وہ پیچھے سے سیسی کرتے رہے، مقصد یہ تھا کہ اٹھ جاؤ۔ حضرت نے جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا اب اس کا جنازہ نانوتوی نے پڑھا دیا ہے، قیامت کی صبح کو اٹھے۔ ایسے ہم نے دامن ان کا نہیں پکڑے، اس لیے عرض کر رہا ہوں برائے کرم اپنی جان پر ترس کریں۔ آخری بات کرتا ہوں، میں ان بستروں کو دیکھ رہا ہوں، یہ تبلیغ جماعت والے ہیں جی، وہ ان کے ہے نا، اور میں دیکھ رہا ہوں، تم نہ دیکھو، بس اللہ کے بندے میں دیکھ رہا ہوں۔ آخری بات کر کے میں حضرت کے حوالے بیٹھ کر رہا ہوں، یہ لوگ نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلق رکھیں، ان کے ساتھ جڑے، جو وقت ہوتا ہے آپ کے پاس ان کے ساتھ آئے جائیں، بیٹھے اٹھے، بلا تما بلا لالچ۔ آج تک نہیں سنے کہ انہوں نے کسی کی غیرت پر ڈاکہ ڈالا ہو، کسی کو چوری کے متعلق کہا ہو، کسی کو بدماشی کے متعلق کہا ہو۔ یہ بے نمازوں کو نمازی کرتے ہیں جی، جن کی شکلیں تبدیل ہوتی ہیں ان کی شکلیں اسلام کے مطابق بنوانے والے لوگ ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں، یہاں سے ایک جماعت گئی بیرون ملک میں، وہاں ایک نوجوان تھا، وہ بیمار ہوا،
اب دیکھنا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، دیکھو لوگوں کا اثر کیسے جناب ہوتا ہے. یہ صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالع ترا طالع کند پسر تو بدا بنشد خاندان نبوتش گم شد بس سگیا صادقاف بنیکا بس منشد روز معشد اب مردم شد. خیر بہرحال عرض کر رہا ہوں وہ بیمار ہو گیا تو جماعت والوں نے کہا اس کو ہسپتال داخل کرواؤ. جب ہسپتال میں داخل کروا دیا اور سن رہے ہو جگویوں ادھر دیکھو ادھر ایک پگڑی والا پھر بھی ادھر دیکھ رہا ہے. میں آپ کو ڈنگا مرے نا پر کہا تھے یہ جائے ہوتے ہیں دعا کے جناب رہنے بننے لے کر دے ناچ نال تکیا دیو جناب وہ قابو نہیں. گل سمجھ آتی بھائی نے بات سنو میں ختم کر رہا ہوں. آدھے آخریات تب ایک لگے آخریات تب ایک ہو علماء کرام اللہ اکبر اللہ اکبر. ہسپتال میں داخل ہو گیا. وہاں قانون تھا کہ مریض کے ساتھ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی. خوبصورت لڑکیاں انہوں نے معمول کی ہوئی تھی لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، لوگوں کو بے ایمان کرنے کے لیے. بہترین قسم کی خوبصورت لڑکی معمول تھی اس کی خدمت پر بھی 15 دن تک ان کا علاج ہوتا رہا. کتنے دن تک؟ 15 دن تک علاج ہوتا رہا. جب وہ صحتیاب ہو گیا اب اس کو فارغ کرنے لگے، اس کو جناب چٹ ڈسچارج کی ملنے لگی تو جو معمول خدمت پر لڑکی تھی اس نے کہا نوجوان میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا تو غیر مسلم ہے میں مسلمان ہوں، مسلمان غیر مسلموں کا نکاح نہیں ہو سکتا، تیرا میرا نکاح کیسے ہوگا؟ اس نے کہا میں اسلام قبول کر لوں گی، اپنا مسلک کو چھوڑ دوں گی لیکن تیرے ساتھ نکاح ضرور کروں گی. اس نے کہا میں بھی پاکستان کا رہنے والا ہوں، تو اس ملک کی رہنے والی ہے، تیرا میرا گزارا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا زیادہ سوالوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے والدین کو چھوڑ سکتی ہوں، قوم کو چھوڑ سکتی ہوں، برادری کو چھوڑ سکتی ہوں، ملک کو چھوڑ سکتی ہوں لیکن تجھے نہیں چھوڑوں گی. جماعت والے تو پھر پیشاب بھی کرنا ہو تو مشورے سے یہ قدم اٹھاتے ہیں. اس نے کہا اچھا میں پھر اپنے اکابرین امیر صاحب سے مشورہ کروں گا. جناب وہاں جماعت والوں کے امیر صاحب کے سامنے بات کی تو امیر صاحب نے اور وہاں والوں نے مشورہ کیا یہ جو لڑکی اصرار کرتی ہے کہ میں شادی تیرے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، ذرا ان سے بات تو کرو، کیوں اصرار کر رہی ہے، کیوں ضد کر رہی؟ سن رہے ہیں ہمارے کا ایک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ نیک ہوں گے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بچی شراب کا قائم کیا گیا. تو کیوں بجد ہے، تو کیوں مصر ہے؟ ذرا آپ بھی اپنے آپ کو چیک کریں، میں بھی چیک کروں، دوسرا تیسرا بھی اپنے آپ کو چیک کریں ہم کیا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں جب بچی کے ساتھ بات کی گئی اس خوبصورت نوجوان بچی نے کہا میں حیران ہو گئی ہوں، پورے 15 دن کی رات دن خدمت کی ہے، ایک ہی کمرے میں ہم رہے ہیں، پورے 15 دن کے اندر اس نوجوان نے کبھی آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے. میں حیران ہو گئی یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا اسلام ہے جو بندوں کو اپنے ایمان کی تحفظ پر اتنا مجبور کر دیتا ہے. میں نے سوچا جو اس طرح اپنے ایمان کا تحفظ کر سکتے ہیں وہ میری جان کا بھی تحفظ کریں گے. میں سب کچھ قربان کر سکتی ہوں لیکن اس کے ساتھ میں نکاح ضرور کروں گی. میرا ٹائم ختم ہو گیا. آپ دیکھ لیں 12:30 بجے تقریباً اس وقت فرمایا تھا مراد ماں نصیحت بود کر دے حوالت کا خدا کر دے وہ رفتے گر کے نانا نہ رسا ہو نہ رہا ہو عام اثر میں نے تو در گزر نہ کیا جو مجھ سے ہو سکا. خوش رہو اے جنگ والو ہم مسافر الوداع، خوش رہو اے جنگ والو ہم مسافر الوداع. زندگی میں پھر ملیں گے گر کبھی موقع ملا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.